نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد اصل میں یہ مقالہ سید فضیل احمد ناصری خادم حدیث جامعہ امام محمد انور شاہ و نائب مدیر ماہنامہ محدث عصر کی طرف سے دیا گیا ہے اور میں اس کی ترجمانی کے طور پہ یہاں آیا ہوں۔ ولی کامل حضرت مولانا سید جمیل احمد صاحب ناصری از قلم سید فضیل احمد ناصری خادم حدیث جامعہ امام محمد انور شاہ و نائب مدیر ماہنامہ محدث عصر دیوبند، آفاق ہند پر جن خانوادوں نے اپنے روشن خدمات کے پرچم لہرائے، ان میں ایک علمی خاندان خانوادہ ناصری کہلاتا ہے، جو اولاً متھلانچل، پھر بہار، پھر ہندوستان بھر میں توجہ کا مرکز بنا رہا۔ یہ خاندان مدینے سے چل کر مکہ اور وہاں سے ہندوستان آیا۔ خانہ کعبہ کے امام الشیخ السید شہاب الدین کبیر زاہدی حسینی اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرٹھ آئے تھے۔ ان کی اولاد مختلف جگہ ہجرت کرتی رہی۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری صاحب کی دعوت پر امام کعبہ کے پوتے سراج الآخرت پیر بدر الدین بدر عالم زاہدی نے بہار شریف کو وطن بنایا۔ ان کی اولاد وہاں سے سیوان، پھر وہاں سے دربھنگا شہر کے محلہ شاہ سوپن میں فروکش ہوئی۔ دربھنگا کو وطن بنانے والی بزرگ و بابرکت شخصیت محمد ناصر کی تھی، جو اپنی گوناگون صفات، معارف و کمالات اور شریعت و طریقت میں یکتائے روزگار ہونے کی وجہ سے صوفیانہ خطاب مخدوم شاہ سے سرفراز ہوئی۔ یہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ بنگال سے آئے تھے۔ انہی کی 10ویں پشت میں شیخ وارث علی ہیں۔ انہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے، ان میں ایک کا نام محمد منور علی دربھنگوی ہے۔ یہ منور علی بعد میں مولانا بھی بنے اور شاہ بھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے دست حق پرست پر بیت نے ان کی شخصیت کو نکھار کر رکھ دیا۔ وہ اپنے پیر کے وفا شعار، عاشق زار اور قتل و شہید سب کچھ تھے، حتیٰ کہ مرشد نے ترک وطن کر کے مکہ کو مستقل مسکن بنایا تو وہ بھی ان کے ہمرکابی میں 4 سال وہیں خیمہ زن رہے۔ بھائی یاد علی کی رحلت نے اور شیخ کی ہدایت پر ہندوستان کی واپسی کی تو اپنے وطن رسول پور نستہ میں ایک دینی ادارے کی بنیاد اپنے پیر و مرشد کے نام پر ہی ڈالی۔ یہ ادارہ بعد کو مدرسہ امدادیہ کے نام سے ابھرا، چمکا، پھیلا۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ انہی کے دور میں نستہ سے نکل کر دربھنگا شہر میں منتقل ہو گیا۔ اس سے استفادہ کرنے والے کرتے ہی گئے، شدہ بہار، بلکہ بہار سے گزر کر ہندوستان گر سطح پر اس کی خدمات اجاگر ہوئیں۔ یہاں تدریس کے فرائض انجام دینے والوں میں جہاں اور بڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں علامہ ابراہیم بلیاوی اور مولانا مرتضی حسن چاند پوری بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ شیخ وارث علی کے دوسرے بیٹے شیخ یاد علی ہیں۔ مولانا منور علی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وارث کی نسل شیخ یاد علی کے ذریعے رہی۔ یہ بھی اپنے بھائی کی طرح دین پرست، علم پرور، فدائے پیغمبر تھے۔ صوم و صلات کی پابندی تو خیر پشتوں ہی سے چلی آ رہی تھی۔ ایک اچھی روایت انہوں نے یہ برقرار رکھی کہ جہالت کو اپنے پاس آنے نہ دیا، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مولانا جمیل احمد ناصری والد محترم والدین کی طویل العمر اولاد میں پہلے نمبر پر تھے، اور اولاد پہلی ہو تو لاڈ پیار یوں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش
1933 ईस्वी में हुई। दरभंगा शहर के जुनूब में 30 किलोमीटर के फासले पर कमतौल से मुत्तसिल एक गांव है जो बलहा कहलाता है। यहाँ आपकी हकीकी खाला की शादी हकीम नूर हुसैन साहब से थी। हकीम साहब तसव्वुर हुसैन के साहबजादे और मनव्वर हुसैन के भाई थे। उन्हीं दोनों भाइयों ने इस गांव को बसाया था। बड़े मुरफ़हुल हाल और फारिगुल बाल, दौलत की रेल पेल, गोया अपने वक्त के नवाबी थे। आज भी इस गांव को मनव्वर तसव्वुर का बलहा कहा जाता है। खाला की जगह की वजह से वालिद मरहूम का आना जाना यहाँ बकसरत रहा। यहीं आपकी विलादत हुई। बचपन का बेशतर ज़माना यहीं गुजरा। खाला और उनके अहले खाना से खूब बनती रही। दादा मोहतरम डिप्टी अब्दुल समद आपका नाम जमील अहमद रखा। मकतब की तालीम पढ़ने लिखने के काबिल हुए तो किताब शुरू करा दी गई। मकतब का बाज़ाब्ता कोई नज़्म न था। घर के दरवाजे से ही मकतब का काम चलाया जाता। मियाँ जी तशरीफ़ लाते और बच्चों को पढ़ाते। उनका क़याम यहीं था। वक्त की क़िल्लत दामनगीर है, बार बार इशारा किया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।